زمانہ قدیم میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا تو وہ نہ صرف ایک پیغمبر تھے بلکہ عدل، علم اور اللہ کے قرب کے سرچشمہ تھے۔ ان کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر رہتا، ان کا دل ہمیشہ اپنے رب کے نور سے منور رہتا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کر رہے تھے۔ ان کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا جو دراصل انسانیت کے درد سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے پروردگار، تو سب کچھ جانتا ہے، تیرے علم میں زمین و آسمان کی ہر چیز ہے، تو مجھے بتا، تیرے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہے اور سب سے زیادہ بدقسمت کون؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، جا، میں تجھے ایک فقیر سے ملا دوں گا، اس سے بات کرنا، تجھے تیرے سوال کا جواب مل جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا اور وادیوں، پہاڑوں اور بستیوں سے گزرتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے جہاں ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا۔ اس فقیر کے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے تھے، چہرے پر غربت کی لکیریں مگر آنکھوں میں عجب نور تھا۔ وہ اللہ کے ذکر میں مگن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب پہنچے، سلام کیا۔ فقیر نے جواب دیا اور اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ اس نے عاجزی سے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ جیسے جلیل القدر ہستی کو میرے جھونپڑے میں دیکھ کر میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ خدا، اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، بتاؤ تم اپنی زندگی میں خوش ہو؟ فقیر نے مسکرا کر کہا، اے کلیم اللہ، اگر تو جان لے کہ میرے دل میں کیا سکون ہے تو حیران ہو جائے گا۔ میرے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں، نہ مال، نہ دولت، نہ کھانا وافر، نہ لباس اچھا، مگر میرے دل میں اللہ کی یاد ہے جو سب کچھ ہے۔ میں جب بھوکا ہوتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے صبر کا موقع دیا، جب پیٹ بھرتا ہے تو شکر کرتا ہوں کہ اس نے رزق عطا فرمایا، میں جب بیمار ہوتا ہوں تو اس کی رحمت کو یاد کر کے سکون پاتا ہوں، اور جب کوئی دکھاتا ہے تو سمجھتا ہوں کہ میرا رب مجھے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر حیرت سے فرمایا کہ بندہ خدا، کیا تو نے کبھی اللہ سے کچھ مانگا؟ فقیر نے کہا، ہاں مانگا ہے، مگر صرف ایک چیز، کہ وہ مجھے اپنی رضا میں رکھے۔ اگر وہ مجھ سے راضی ہے تو ساری دنیا کی نعمتیں میری راہ میں قربان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ گفتگو سن کر ایک نرمی سی پیدا ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ واقعی خوش نصیبی دل کی کیفیت سے ہوتی ہے، دولت یا مرتبے سے نہیں۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، پروردگار، یہ تیرا بندہ تو فقر میں بھی غنی ہے، اس کے دل میں عجب سکون ہے، کیا یہی تیرا خوش نصیب بندہ ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، ہاں، یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے دل کی دنیا آباد کر لی ہے۔ دنیا والے اسے فقیر کہتے ہیں، مگر میرے نزدیک یہ بادشاہ ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام پھر اس مقام سے گزرے، دیکھا کہ وہی فقیر زمین پر لیٹا ہوا ہے، جسم کمزور ہو چکا ہے مگر چہرہ اب بھی نور سے منور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قریب جا کر سلام کیا۔ فقیر نے کمزور آواز میں جواب دیا اور کہا، اے کلیم اللہ، آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کے حضور چلا جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہاری کوئی خواہش باقی ہے؟ میں اللہ سے عرض کر سکتا ہوں۔ فقیر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بس اتنی خواہش ہے کہ جب میرا رب مجھ سے راضی ہو تو وہ مجھے اس حال میں بلائے کہ میرے دل میں کوئی شکوہ نہ ہو۔ اتنا کہہ کر فقیر نے آنکھیں بند کر لیں اور چند لمحوں بعد اس کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں عجب کیفیت پیدا ہوئی۔ وہ اللہ سے ہم کلام ہوئے اور عرض کیا، اے میرے رب، تیرا یہ بندہ بہت خاص تھا، مجھے بتا تو نے اسے کس درجے میں رکھا؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، میں نے اسے اپنے قریب والوں میں شامل کر لیا۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے دنیا کی سختیوں کو میرے عشق کے رنگ میں رنگ لیا، جس نے شکوہ کی بجائے شکر کو اپنایا۔ اس کے دل میں کبھی ہرس نہ آئی، نہ حسد، نہ شکایت۔ یہ وہ ہے جس کے دل میں خود بسا ہوا تھا۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے فرمایا کہ رب، واقعی تیری شان عدل و رحمت بے مثال ہے، تو جسے چاہے فقیری میں بادشاہی دے دے اور جسے چاہے بادشاہی میں فقیری۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جب قوم میں واپس گئے تو انہوں نے اپنی قوم کو یہ قصہ سنایا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کلیم اللہ، ایک فقیر میں ایسی شان کیسے پیدا ہو گئی کہ اللہ نے اسے اپنے مقربین میں شامل کر لیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ فقیر دنیا کے آرام کو جانتا تھا مگر اس نے انہیں اپنے دل سے نکال دیا تھا۔ وہ اللہ کی محبت میں ایسا مہو تھا کہ دنیا کی مصیبتیں اسے تنگ نہیں کر سکتی تھیں۔ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو دنیا کی بھوک بھی لذات بن جاتی ہے اور دل بھی سکون۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ خیال آیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ پروردگار، میں نے دیکھا کہ وہ فقیر ہر حال میں تیری رضا پر خوش تھا، لیکن دنیا میں تو بہت سے نیک لوگ ہیں جو عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، کیا وہ سب اس کے برابر ہیں؟ اللہ نے فرمایا، نہیں اے موسیٰ، عبادت کرنے والے بہت ہیں مگر دل کے فقیر بہت کم۔ عبادت کرنے والا ثواب چاہتا ہے مگر فقیر صرف میری رضا چاہتا ہے۔ وہ مجھ سے جنت نہیں مانگتا، وہ صرف مجھ کو مانگتا ہے۔ یہی وہ محبت ہے جس نے اسے میرا محبوب بنا دیا۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے سر جھکا دیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے رب، تو کتنا مہربان ہے کہ جسے سب کچھ نہ ہو اسے تو دے دیتا ہے، اور جس کے پاس سب کچھ ہو اس کے دل میں تیری طلب پیدا نہیں کرتا۔ پھر ایک دن موسیٰ علیہ السلام کسی بستی سے گزرے۔ وہاں ایک محل نظر آیا جس میں ایک بڑا دولت مند شخص رہتا تھا۔ لوگ اس کے آس پاس جمع تھے۔ وہ شخص اپنے نوکروں پر حکم چلا رہا تھا، غرور کے انداز میں بات کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس منظر کو دیکھا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہی وہ شخص ہو جسے دنیا خوش نصیب کہتی ہے۔ مگر جیسے ہی انہوں نے اللہ سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ رب، کیا یہ خوش نصیب ہے، تو وہی آئی کہ موسیٰ، یہ وہ ہے جس نے دولت کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اس کے پاس سب کچھ ہے مگر دل خالی ہے، اس کے چہرے پر چمک ہے مگر دل میں اندھیرا۔ جب یہ مرے گا تو اس کا دل حسرتوں سے بھر جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ اسے ہدایت دے، مگر ان کے دل میں فقیر کا نقش بھی تازہ تھا۔ وہ سوچنے لگے کہ وہ فقیر جس کے پاس کچھ نہ تھا کتنا امیر تھا، اور یہ بادشاہ جس کے پاس سب کچھ ہے کتنا فقیر ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک رات موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ ان کے دل میں ایک اور سوال ابھرا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے رب، وہ فقیر جسے تو نے اپنی قربت عطا فرمائی وہ آج کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، وہ اب میرے عرش کے نیچے ہے، میری رحمت کے سائے میں۔ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ اب نہ بھوکا ہے، نہ پیاسا، نہ غمگین۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار، کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تو دنیا سے رخصت ہوگا تب تجھے وہ میرے ان بندوں میں نظر آئے گا جو صبر اور رضا والے ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ ان کے دل میں ایک عجیب سکون اترا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ، اب میں سمجھ گیا کہ اصل دولت دل کا اطمینان ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اکثر اپنی قوم کو یہ بات سمجھاتے کہ فقیری کا مطلب صرف بھوک نہیں بلکہ دل کا خالی ہونا ہے، دل کا دنیا سے آزاد ہو جانا ہے۔ وہ فرماتے،
جس دل میں اللہ کی محبت ہے وہ کبھی فقیر نہیں ہوتا، اور جس دل میں دنیا کی ہرس ہے وہ کبھی امیر نہیں ہو سکتا۔ بنی اسرائیل میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک فقیر سے خدا کا راز سیکھا ہے۔ لوگ اس فقیر کو یاد کر کے اپنی زندگیوں میں صبر، شکر اور قناعت لانے لگے۔ وہ اپنے دلوں کو نرم کرنے لگے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنے لگے۔ سالوں بعد جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے دل میں فقیر کو یاد کیا اور عرض کیا کہ میرے رب، مجھے آج بھی وہ بندہ یاد آتا ہے جو تیرے عشق میں فنا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، جس نے میری رضا میں راضی رہنا سیکھ لیا وہ کبھی فنا نہیں ہوتا، اس کا ذکر ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ اللہ کے مقرب بندے وہ ہیں جو شکوہ نہیں کرتے، جو مصیبتوں میں بھی مسکرا کر کہتے ہیں میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ اسی فقیر کے صبر و قناعت کا اثر یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ہمیشہ عاجزی پیدا رہی۔ وہ جب بھی دعا کرتے تو فرماتے کہ رب، مجھے اپنی رضا کا فقیر بنا دے، دنیا کی دولت کا بادشاہ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ مقام عطا فرمایا کہ کوئی نبی اس طرح کلم علیہ سے سرفراز نہ ہوا۔ ان کی دعا میں وہی سوز تھا جو اس فقیر کی خاموش آنکھوں میں تھا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس فقیر کا قصہ نہ صرف ایک ملاقات کی کہانی ہے بلکہ انسانیت کے لیے ایک ابدی سبق ہے۔ یہ سبق کہ اصل دولت دل کی امیری ہے، اصل خوشی اللہ کی رضا میں ہے، اور اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ جب انسان کے دل سے شکایت مٹ جاتی ہے تو دنیا کی تنگی بھی وسعت بن جاتی ہے۔ جب انسان اللہ سے راضی رہتا ہے تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ راز ہے جو اس فقیر نے موسیٰ علیہ السلام کو سکھایا کہ بندگی کا اصل حسن رضا میں ہے، نہ کہ مال و دولت میں۔